رونا مجھے آتا ہے لیکن میں اس میں بے بس تھا. مجھے انہوں نے نہیں بتایا سی ایم ایچ میں کہ پہلے مریض ہے, اس کو بتائیں گے تو اس کو زیادہ دل پہ اس کا اثر پڑے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. یہ ہیں ریٹائرڈ فوجی جو کہ پاک فوج سے 2008 میں ریٹائرڈ ہوئے اور اس وقت ان کو کینسر کی آخری سٹیج جسے سٹیج 4 کہا جاتا ہے اس میں مبتلا ہیں. ان کو زخموں والا السر والا کینسر ہے جو کہ ان کے پیٹ سے شروع ہوتا ہوا ان کے پیروں تک جاتا ہے اور اس سارے کینسر نے ان کو ڈسیبل کر دیا ہے, یہ چل نہیں سکتے. جبکہ یہ ان کی اہلیہ ہیں جن کی عمر تقریباً 55 سال ہے اور ان کا نام شمیم اختر ہے. اللہ دتا صاحب جو ہیں یہ پاک فوج سے ریٹائرڈ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے چڑاولا کے قریب ان کی جگہ تھی 14 مرلے جہاں پر محمد فیاض نامی شخص نے اپنے بھانجوں کے ہمراہ ان کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا. جب اس کا اس بات سے بھی دل نہ بھرا تو یہ اللہ دتا صاحب جن کی طبیعت 17 اکتوبر کو خراب ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کو کھاریاں سی ایم ایچ میں منتقل کر دیا گیا. یہ تمام ڈاکومنٹس آپ میرے کیمرے کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں ان کو سٹیج 4 کا کینسر نہ صرف ڈائیگنوز ہوا, اس کے علاوہ یہ راولپنڈی سی ایم ایچ میں بھی رہے. جب 17 اکتوبر کو یہ کھاریاں سی ایم ایچ میں تھے تو ان کے پلاٹ پر قبضہ کرنے کے لیے محمد فیاض اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور فائرنگ شروع کر دی. وہاں پر ان کی یہ اہلیہ اکیلی, میں نے جس طریقے سے پہلے بتایا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس عمر میں یہ کینسر جیسی جنگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. ان پر بھی گولیاں جو ہیں وہ تانی گئیں. جب ان کا اس سے بھی دل نہ بھرا تو ان کے گھر میں جگہ جگہ پر فائر کیے گئے اور بڑے بلٹس مارے گئے جس میں دروازے بھی ہیں, کھڑکیاں بھی ہیں, دیواریں بھی ہیں. یہ تنہا رات کے 1:30 بجے یہ ماں جی وہاں پر پہنچی اور پہنچ کر تنہا ان کی منتیں کرتی رہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اصل احوال ہے کیا. آپ مجھے بتائیں, آپ ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں اور اب آپ کینسر کی سٹیج 4 پہ ہیں, یہ ہوا کیا تھا, کس نے قبضہ کیا ہے؟ یہ فیاض نامی جو آدمی ہے یہ میرے گاؤں کا ہے, یہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, نہ اس کے ساتھ میری کوئی ساداری ہے. اس کی زمین ادھر 2 کنال ہے جس پر یہ قابض ہے, اس کے ساتھ میرا اپنا ذاتی رقبہ ہے. یہ مجھ سے پہلے قیمتاً مانگتا تھا, میں نے اس کو نہیں دیا اور اس نے اس پر نجائز قبضہ کرنے کی 16 اکتوبر کو کوشش کی ہے. مجھے پتہ چلا تو میری بیوی گئی ہے, اس وقت یہ بھاگ گئے. 15 پر میں نے کال کی ہے, 15 والے موقع پر آئے ہیں اور تھانہ میں جا کر درخواست انہوں نے عارضی طور پہ لکھ دی ہے, اس پہ کارروائی کوئی نہیں کی. تھانے والوں نے کیوں نہیں درخواست پر عمل درآمد کیا؟ پولیس آئی تھی وہاں پر؟ یہ آئی تھی. تو پولیس نے کیا کہا؟ پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں آپ گھر چلے جائیں, ہم اس کی کارروائی کریں گے. لیکن ابھی تک اس 15 والوں نے بھی کوئی کارروائی نہیں. زمین پر انہوں نے قبضہ کیا تھا. یہ تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا دن کا. جس ٹائم 17 تاریخ کو میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے, مجھے سی ایم ایچ کھاریاں میں لے گئے ہیں. میں کھاریاں میں انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر لیا. پھر میں اس وقت سی ایم ایچ میں تھا تو 18 تاریخ کو رات کے تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا. میری بیوی اکیلی گھر پہ تھی, دروازے اس نے بند کیے ہوئے تھے, کچن کی ایک باری کھلی تھی. جب انہوں نے گیٹ پہ کے اندر چھلانگ لگائی ہے تو اس نے چانک کے کھڑکی کی طرف جا کے دیکھا تو اس کے بانجے شجیل, یہ فیاض اختر کا بانجا ہے شجیل, اور اس کا ایک بانجا کا عمر جوید اور احمد جوید, ان تینوں کو اس نے پہچانا. 2 آدمی جو تھے وہ کہ اس نے نہیں پہچانے, کہتی کہ مجھے ان کی پہچان نہیں ہوئی. 5 آدمی تھے. انہوں نے جب اس نے کہا کہ میں ادھر کیوں چھلانگ لگائی ہے, کیا لینے کے لیے آئے, اندر سے کچن کی کھڑکی سے اس نے آواز دی ہے تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے. نہیں, انہوں نے جب فائرنگ وغیرہ سٹارٹ کی, آپ خود بھی ایک فوجی ہیں, اب تو آپ چل نہیں سکتے, بالکل معذور ہو کے رہ گئے ہیں, تو آپ کا خون تو کھولا ہوگا, ساری زندگی گن پکڑ کر آپ نے ڈیوٹی دی. میں گھر پہ موجود نہیں تھا, میں تو سی ایم ایچ میں تھا. نہیں, میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کبھی کبھی بے بسی پر اپنی رونا نہیں آتا؟ رونا مجھے آتا ہے لیکن میں اس میں بے بس تھا. مجھے انہوں نے نہیں بتایا سی ایم ایچ میں کہ پہلے مریض ہے, اس کو بتائیں گے تو اس کو زیادہ دل پہ اس کا اثر پڑے گا. مجھے انہوں نے بعد میں بتایا جب میں سی ایم ایچ سے گھر نہیں. آپ نے ساری زندگی سرحدوں کی حفاظتیں کی ہیں, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے, اپنے سینوں پر شہداء کی صورت میں آپ لوگوں کے بھائیوں نے جو ہیں وہ گولیاں بھی کھائی ہیں. تو کوئی پاک فوج سے, کوئی کور کمانڈر سے کسی سے ریکویسٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ابھی میں جانے کے کوئی مجھے لے کے جائے تو پھر اولاد نہیں ہے, میں کس کے ساتھ جاؤں, مجھے کون لے کے جائے؟ نہیں, ہم آپ کی اولاد ہیں. یہ سب جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں یہ سب لوگ آپ کی اولاد ہیں. آپ اپنا کوئی بھی مطالبہ ہے تو آپ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. میرا حق بنتا ہے لیکن میرے ساتھ کوئی بھی جانے کے لیے نہیں ہے. مجھے
कोई लेके जाए तो मैं उधर जाके रोऊं, उनको बताऊं कि मेरे साथ क्या सुनी। जी, अल्लाह दिता इनका नाम है और चिड़ावला के करीब इनका गांव है जिसका नाम है भटिया चिब्बा। वहां के ये रिहायशी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब या आर्मी का कोई भी ऑफिसर या डीजी ISPR इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले वो फौजी हैं जो कि इस वतन की हिफाजत करते हैं। अगर इनकी 14 मरले की एक ज़मीन की हिफाजत ही नहीं हो सकेगी तो क्या पुरसाने हाल होगा। अगर ये फौजी का एक ये हाल है तो कब्जा माफिया तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आप मुझे बताइएगा माँ जी, ये जो फायरिंग करके गए हैं और आपके घर में काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स भी लगे हुए हैं, कोई मुतालबा करना चाहें आर्मी चीफ साहब से भी तो कर सकते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कर सकते हैं। पुलिस को भी इन्होंने इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई, अम्मा जी को घर भेज दिया गया। नहीं असा ना हूँ तुसा ही कोई पा करना है, असा ना कोई बंदा भी नहीं करने वाला, ना कोई धी है ना पुत, यही नहीं कह जे कोई ना रहे तो मेरा को नहीं इतने किसी नहीं मनु रहन देना। आने ने थुकड़नी ना जमीन मेरे ना लवा छोड़िए, ज्यादा काम खराब हो ना कि। माँ जी ने यह भी कहा कि मेरा अब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर आर्मी चीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो कि रियासत मदीना की बात करते हैं, उनको काइंडली इन लोगों का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल करना चाहिए कि ये इन लोगों की जगह है जो इनकी जमा पूंजी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। ना कोई औलाद है, सिर्फ अपने देवर से एक बेटी लेकर पाली हुई है और उसी के हमरा ये माँ जी यहाँ पर लेटी थी। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और पूरे घर में बुलेट्स भी लगे और बुलेट्स लगने के बाद की जो सूरत हाल है वो अपने कैमरे पर भी आप देख सकते हैं। मोहम्मद फयाज और उसके जो साथी हैं, मेरी उनसे भी हाथ जोड़कर अपील है कि एक लम्हे के लिए सोचिए, इनकी औलाद नहीं है, यहाँ का माल यहीं पर ही रह जाएगा। आपको अगले ही लम्हे कब्जा करने के बाद अगर कोई चीज मिल भी जाए और आपको कुछ हो जाए तो आपकी आखिरत कभी सुरखरू नहीं होगी। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, लेकिन इनकी बद्दुआ अर्श हिला देती है। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 03002047 एक दफा उर्दू में रिपीट कर रहा हूं, 03002047 ये अल्लाह दिता साहब का नंबर है। और आखिर में मैं फिर से इल्तमास करूंगा मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से और गुजरात के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे, और इसके अलावा आर्मी के कोई भी अफसरान या DG ISPR हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो काइंडली इस फौजी को, इस रिटायर्ड फौजी को इंसाफ दिलवाएं और ये स्टेज 4 के कैंसर में मुब्तला हैं और इनका बेहतरीन से बेहतरीन इलाज भी करवाया जाए। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।